ہاں کسی ایک عورت کے جسم پر وہ یہاں کی دادی آئی ہوئی ہے. وہ کیسے پتا چلا؟ وہاں کے گھر والوں کے پاس ایک خاتون ہے جو بڑبڑا رہی ہے اور کہتی ہے میں پاک سائٹ میں رہتی تھی، فلاں مجھے فلاں نے مارا ہے، فلاں نے وہ کیا ہے، میری 4 بہنیں ہیں، میرے 2 بھائی ہیں. وہ سب پورے یہاں کے خاندان کی ڈیٹیل بتا بھی رہی ہے. تو وہاں کے لوگ پتہ کرتے ہوئے یہاں آ گئے. پوچھا کہ یہاں کوئی ایسی خاتون تھی؟ تو لوگوں نے کہا ہاں تھی. کہاں ہے؟ کہا انتقال ہوا. ارے انتقال ہوا؟ وہ تو ہمارے گھر میں ہماری فلاں خالہ کے جسم پر آتی ہے اور تمہارے گھر کے سارے قصے بیان کرتی. اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ دادی جو ہے فلاں خالہ کے اوپر آتی. کیسے یقین ہوا؟ آپ بھی اس جگہ پر کھڑے رہیں گے تو یقین ہی کریں گے کہ وہ ممبئی میں رہنے والی ایک عورت وکرولی کی کسی گھر کے بارے میں کیسے جان رہی ہے. اس کے 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، گھر کے معاملات وہ وہاں رہنے والی خاتون کیسے جان رہی ہے؟ ضرور ان کی دادی ہمارے گھر کے خالہ کے جسم پر آئی ہے، وہی بتا رہی ہے. میرے عزیزو، نہ خالہ کے جسم پر دادی آتی، نہ دادی کے جسم پر خالہ آتی ہے. یہ کوئی تعلق نہیں. ابلیس، شیطان مردود کسی کے جسم پر سوار ہوتا ہے اور وہ ادھر کے حالات لے جا کر اس کی زبان پر بولتا ہے تاکہ گھر والوں کو یہ لگے کہ فلاں کی روح آ گئی. اور روح کے آنے کا یقین رکھ لیتا ہے آدمی تو کافر ہو جاتا ہے. شیطان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے، یہ مان لے کہ اس پر آئی ہوئی روح ہے. یہ تو خیر میں نے دادی اور خالہ کی مثال دی تھی، دادی اور خالہ کی مثال دے دی، خیر ہے. لیکن مسلمانوں میں یہ عقیدہ گھر کر گیا ہے کہ کسی کے جسم پر غوث پاک آتے ہیں، کسی کے جسم پر غریب نواز آتے ہیں، کسی کے ہاں سواری آتی ہے فلاں پیر صاحب کی. یہ سواریاں کیا ہیں؟ روحوں کا اس طرح کسی کے جسم پر سوار ہونے کا عقیدہ رکھنا کفر ہے میرے عزیز. یہ نہیں آ سکتی، اسلامی عقیدے کے برخلاف. مومنین کی روحوں کا میں نے مقام بتا دیا، وہ کہاں ہے؟ اعلیٰ علیین میں ہے. اللہ ہمیں بھی علیین میں پہنچا ہے. اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں. یہ دونوں لفظ قرآن پاک میں سورہ مطففین میں آئے ہیں 30ویں پارے میں. یہ سجین اور علیین 2 مقامات ہیں جہاں پر کافروں کی روحیں اور مومنین کی روحیں پہنچتی ہیں. مومنین کی روحیں آزاد تو ہیں لیکن کسی کے جسم پر سوار نہیں ہوتی، اور کافروں کی روحیں مرنے کے بعد اور زیادہ قید ہو جاتی. اب یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے، اب مومنین کی روحیں علیین میں ہیں 7ویں آسمان کے اوپر، تو پھر ہم قبر پر جب جاتے ہیں سلام کرتے ہیں قبر والے، آپ جب روح ہے ہی نہیں وہاں پر تو ہم اس جسم کو جو سڑ چکا ہوگا، ختم ہو چکا ہوگا، ہم کیا سلام کریں اس کو؟ یہ بھی سوال آ سکتا ہے جب روح وہاں ہے ہی نہیں. میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جہاں بھی رہے دنیا میں اس کے جسم سے اس کا تعلق ضرور رہے گا. اور اس زمانے میں ڈیجیٹل لائف میں یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روح کا جسم سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے، ایک ہلکے سے چپ میں، ایک ہلکے سے سم کارڈ میں سیٹلائٹ کا تعلق آ سکتا ہے. کہیں پر بھی آپ موبائل لے کر کے جاتے ہیں، یہ تو نہیں کہ پورا سیٹلائٹ لے کے گھومتے رہتے. تو روح ہماری علیین میں ہی کیوں نہ ہو، جسم قبر کے جس بھی کونے میں ہو، اس جسم سے اس روح کا تعلق ضرور رہے گا. اور قبر میں جو کچھ بھی سزا ہو کہ جزا ہو، عذاب ہو کہ ثواب ہو، دونوں کا مزہ روح ضرور چکھتی ہے. روح کا تعلق جب جسم سے الگ ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے احادیث کی روشنی میں کہ سننے دیکھنے کی طاقت اور ڈبل ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے. دنیا میں جو ہم دیکھتے تھے سنتے تھے اس سے کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے طاقت روح کے جسم سے الگ ہونے کے بعد. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب قبرستان میں چلتے ہو تو تمہارے پیروں کی چرچراہٹ کی آواز بھی مردہ سنتا ہے، یعنی چپل کی آواز تک قبر میں اسے سنائی دیتی.
سننے کی طاقت روح کی بڑھ جاتی ہے، روح کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا یہ صرف مومنین کے متعلق نہیں، کافروں کے متعلق بھی ہے۔ کافر کے روحیں بھی سنتی بھی ہیں، دیکھتی بھی ہیں۔ کافروں کی روحیں بھی، خود جنگ بدر کے مقتولین جو تھے، جتنے بھی کافر قتل ہو چکے تھے 70 کے قریب، ایک گڑھے میں ان سب کو جمع کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پر خطبہ دیا، بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ان کو بیان کر رہے ہیں جو مر چکے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ زندوں سے بھی کہیں زیادہ سنتے ہیں۔ حضور ان سے پوچھ رہے تھے کیا اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم حق پر تھے اور ہمارا وعدہ پہنچ چکا اللہ کا؟ حضور ان سے سوال کرتے جا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جواب دنیا میں ایک حجاب ہے، نہیں سنائی دے گا۔ اچھا اب ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، عالم برزخ، عالم برزخ ایک دنیا ہے جہاں سب روحیں ہیں۔ عالم برزخ وہی علیین جو ہے ایک جگہ ہے، لیکن ایک دنیا الگ ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کو عالم حیات کہیں آپ، یہ زندگی کی دنیا ہے، جسم اور روح دونوں کے ساتھ۔ جسم یہاں رہ گیا اور روح چلی گئی کہاں پر؟ عالم برزخ میں۔ جب عالم برزخ میں جاتا ہے تو ایک بڑی دیوار ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، ہمارے دونوں کے بیچ میں قائم ہو جاتی ہے، یعنی روحوں کی دنیا اور ہماری دنیا کے بیچ میں فرق یہ ہے کہ ہماری ساری باتیں، ہماری ساری ایکٹیویٹیز وہ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں، وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ساری چیزیں محسوس کرتے ہیں، لیکن ان کی تمام معاملات ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ان کے جو کچھ بھی روحوں کے معاملات ہیں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ عالم برزخ کے معاملات ہمارے اوپر ظاہر نہیں رکھے گئے۔ روحوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ہم میں سے کوئی جانتا نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ کسی کو علم دیتے، اپنے محبوبوں میں سے کسی کے اوپر ظاہر کر دے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن عالم برزخ کے احوال عام لوگوں پر نہیں کھولے جاتے، ہمارے اور ان کے درمیان۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ون سائڈ دیکھے جانے والا شیشہ ہو، یعنی ایک طرف سے باہر کا دکھتا ہے لیکن ادھر والوں کو ادھر کا نہیں دکھتا۔ عالم برزخ اور ہمارے درمیان ایسی معاملات ہیں۔ اب عالم برزخ میں ہوتا کیا ہے؟ وہاں کی ایک زندگی الگ ہے۔ جیسے مومنین کی روحیں ہیں، انبیاء کی روحیں ہیں، شہیدوں کی روحیں ہیں، صدیقین کی روحیں ہیں، متقین کی روحیں ہیں، الگ الگ کیٹیگریز ہیں۔ کافروں کی روحیں الگ ہیں،